السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی نے رابطہ کر کے پوچھا کہ سر میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ شوہر سے کسی بات پر ناراضگی کے بعد میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تو میرے شوہر نے مجھے واپس لے جانے سے انکار کر دیا۔ اب میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کئی ماہ سے اپنے والدین کے گھر رہ رہی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میں نے کریم منگوا لی۔ کریم کا ڈرائیور ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں گاڑی میں چپ کر کے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے مجھے میرے اچھے موبائل اور کپڑوں سے بھانپ کر کہا کہ اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ میں نے جواب دیا، جی پوچھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کیا آپ ہمیشہ کریم پر ہی جاتی ہیں یا خود بھی ڈرائیو کرتی ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ گھر میں گاڑی تو ہے مگر میں آج کل تھوڑی پریشان ہوں، اس لیے ڈرائیونگ سے اوائڈ کرتی ہوں۔ آپ وہیں رہتی ہیں جہاں سے میں نے آپ کو پک کیا تھا؟ جی میں وہیں رہتی ہوں، جس پلازے کے سامنے سے آپ نے مجھے پک کیا تھا وہ ہمارا ہے، اس کے پیچھے ہی میرا گھر ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے یہ ساری انفارمیشن لاشعوری طور پر شیئر کی تھی۔ تب تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی اجنبی کو اتنی انفارمیشن دینے سے اس قسم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پلازے والی بات سن کر اس لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ ساری دکانیں اور اوپر کے فلیٹس بھی آپ کے ہی ہیں؟ ڈرائیور لڑکے نے مجھ سے پوچھا۔ پلازے میں تو سب کچھ آتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مارکیٹ پہنچ کر جب میں اس لڑکے کی گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا پرسنل نمبر رکھیں اور جب کبھی بھی آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیں۔ میں نے اس کا موبائل نمبر اپنے فون میں سیو کر لیا۔ تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کسی اجنبی کا نمبر موبائل میں سیو کرنے سے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر لینے کے بعد کچھ دن بعد مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے کریم کی بجائے اس لڑکے کو کال کر دی۔ وہ کہیں مصروف تھا مگر اس نے کہا کہ آپ مجھے 15 منٹ دیں، میں سارے کام چھوڑ کر ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا اپنے سارے کام چھوڑ کر 15 منٹ سے پہلے ہی میرے گھر کے باہر آ گیا۔ جہاں میں نے جانا تھا وہاں چھوڑنے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر میں فری ہوں گی؟ تقریباً 2-3 گھنٹے تک فری ہو جاؤں گی میں۔ اس نے کہا کہ میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا، جب بھی آپ فری ہوں مجھے کال کر دیے گا، میں آپ کو واپس چھوڑاؤں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چپ ہو گئی۔ اس دن کے بعد اگر میں نے کہیں بھی جانا ہوتا تو میں اسے کال کر دیتی، وہ فوراً سے پہلے پہنچ جاتا۔ روز ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے وہ مجھ سے کافی حد تک فرینک ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں تو آپ اپنے والدین کے ساتھ کیوں رہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ کافی حد تک تعلق بن جانے کی وجہ سے میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہوں اور اب وہ مجھے واپس لے کر نہیں جا رہا۔ اس لڑکے نے آہستہ آہستہ پہلے میرا درد سنا اور پھر ایک دن کہنے لگا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کرو، کیا بات کرنی ہے؟ اس پر وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اپنے بچوں کو باپ کا پیار نہیں دیتا۔ میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کر کے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے مزید بتایا کہ سر، میں اس کی بات سن کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، تم مجھ سے 5 سال چھوٹے ہو، ویسے بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی 1-2 بچوں کی اماں سے کیوں کریں گے؟ وہ مزید رونے لگا، کہنے لگا کہ میرے گھر والے ہیں، میں انہیں جیسے تیسے کر کے منا لوں گا، اگر وہ نہ بھی مانے تو میں آپ سے شادی کر لوں گا، بس آپ اپنے شوہر سے طلاق لے لیں اور مجھ سے شادی کر لیں، مجھے ایک موقع دیں، میں ساری عمر آپ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سر، آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے، یہ لڑکوں کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مگر میں چپ رہی، اسے فوراً کوئی جواب نہ دیا، تو وہ جب بھی مجھ سے ملتا تو رونے لگتا، میرے پاؤں پکڑ کر کہتا کہ میں سچا ہوں، میرا یقین کریں،
लड़की ने मजीद बताया कि सर, मैं किसी से मशवरा लेना तो दूर की बात है, ये मसला किसी को बता भी नहीं सकती। सोच सोचकर मेरा जहन सुन्न हो गया है कि क्या वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। सोचा आपसे मशवरा कर लूं, आप ही बताएं मैं क्या करूं। बस एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि अक्सर मुझसे बातों बातों में पूछता है कि आप लोग सिर्फ 2 बहन भाई हो, तो आपका इस जायदाद में कितना हिस्सा है, राजी का किराया में से तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है, शादी के बाद हम ये कारोबार कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि जो गाड़ी वो करीम के लिए चलाता है वो किसी और की है। इसकी कुछ बातों पर मुझे उस पर थोड़ा डाउट है, मगर मेरा दिल उसके साथ मिला हुआ है, इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आती आपको उस लड़के में क्या अच्छा लगता है। मैंने उस लड़की से पूछा। बातें, वो बातें बहुत अच्छी करता है सर, लड़की ने जवाब दिया। मैंने कहा कि एक तो लड़कों की बातें लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं, किसी का बातों से अच्छा लगना कोई बड़ी बात नहीं। उस पर उस लड़की ने कहा कि सर, वो मेरे पाँव में सर रख कर रोता है। भला कभी कोई झूठा भी किसी के पाँव में सर रख कर रो सकता है, मैंने जवाब दिया। वो आपके पाँव में सर रख कर नहीं, बल्कि प्लाज़े के पाँव में सर रख कर सोता है। वो जब भी आपको देखता है तो उसे आपके अंदर प्लाज़ा नजर आता है, एक ऐसा प्लाज़ा जिसका किराया आता है। याद रखें कि इस दौर में कोई किसी का सहारा नहीं बनता, बल्कि वो दूसरे शख्स में अपना सहारा ढूंढ रहा होता है। सर, करामत भी तो हो सकती है, क्या दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं? उस लड़की ने मासूमियत से पूछा। मैंने कहा कि जी ज़रूर, करामत क्यों नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती है, मगर अगर आपके अंदर से प्लाज़ा निकाल दिया जाए तो फिर जो भी होगा उसे करामत कहेंगे। अगर वो सिर्फ 2 बच्चों की माँ का सहारा बनना चाहेगा तो उसे करामत कहेंगे। आप ऐसा करें कि आने वाले दिनों में बातों बातों में मुझसे बताएं कि अगर आपने उससे शादी करनी है तो आपके वालिदैन आपको जायदाद से महरूम कर देंगे। फिर देखेंगे कैसी करामत होती है। और अगर सर उसे मुझसे मोहब्बत बरकरार रही तो फिर? लड़की ने हंसते हुए कहा। मैंने जवाब दिया कि आप मेरी नफ्सियात की सारी डिग्रियां मुझसे लेकर मेरे सामने जला दिएगा, मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन बाद लड़की ने जब लड़के को बताया कि मैं अपने बेकदर शौहर से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो वो लड़का इतना खुश हुआ जैसे वो दिन उसके लिए ईद का दिन हो। शादी की खबर के साथ साथ लड़की ने उसे बताया कि मैंने घर में दबे लफ्जों में तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करने का सोचा है, तो इस पर मेरे घर वालों ने साफ कह दिया है कि अगर तुमने अपनी मर्जी की तो हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। लड़का ये सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से लड़की से कहा कि माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, शादी के बाद देखना वो तुम्हें कभी भी जायदाद से आग नहीं करेंगे। लड़की उसे चेक कर रही थी, इसलिए उसने कहा कि नहीं, मेरे वालिदैन हैं, इसलिए मुझे उनका पता है, वो तलाक के वक्त ही शादी से पहले ही मुझे आग कर देंगे, ताकि जब कोई मुझसे शादी करे तो वो सिर्फ मुझसे करे और मेरे बच्चों से शादी करे। मुझे भी उनकी इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। लड़का लड़की की ये बात सुनकर परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और उस लड़की से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे शादी करनी है, ना कि जायदाद से। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और हमेशा करता रहूँगा। मैं आपके साथ हूँ। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़की मुझसे राब्ता करके रोने लगी कि सर, वो लड़का सच्चा है, मैंने ऐसे ही उस पर शक किया। आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी नफ्सियात फेल हो गई। ज़रूरी नहीं है कि लोग पैसे से ही प्यार करें, कुछ लोग दिल से भी प्यार करते हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ और करती रहूँगी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे केस में इस लड़के की नफ्सियात को नहीं समझ सके। मैं खुशी से उस लड़की की सारी बात सुनता रहा। जब उसने वो कह लिया जो वो कहना चाहती थी, तो मैंने कहा कि नादान लड़की, आप किस दौर में रह रही हैं? यहाँ बगैर मतलब के कोई किसी का नहीं बनता। आप उस लड़के की बातों में आ गई हैं। अभी तो उस लड़के ने सिर्फ कहा है, कुछ किया तो नहीं। अभी कुछ दिन ठहरे, वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था दूसरी तरफ भागेगा। कुछ दिनों में वो मसरूफ हो जाएगा और ऐसा मसरूफ हो जाएगा कि गायब ही हो जाएगा। लड़की चुप कर गई। फिर 1 माह बाद उसने राब्ता करके बताया कि सर, मुझे माफ़ कर दें,
آپ کی نفسیات جیت گئی اور میری محبت ہار گئی۔ اس لڑکے نے پہلے تو مجھے اگنور کیا، پھر کہنے لگا کہ میں مصروف ہوں، اور کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرے والدین نے میری منگنی کر دی ہے، اب میں کسی اور کا ہوں۔ روتے ہوئے اس لڑکی نے پوچھا کہ سر، اس لڑکے نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ کیسے بدل گیا؟ اسے تو مجھ سے عشق تھا، عشق کا کیا بنا؟ میں نے اسے سمجھایا کہ خود فریبی سے باہر نکلے، اسے آپ سے نہیں اس پلازے سے محبت تھی، آپ کے پاس پلازا نہیں رہا تو اس کے اندر محبت نہیں رہی۔ خود ہی سوچے، جو کرائے کی گاڑی چلا کر گزارا کرتا ہو، جو اپنا سہارا نہ بن سکتا ہو، وہ کسی اور کا کیسے سہارا بن سکتا ہے؟ آج اس لڑکے کو کہو کہ میرے والدین مان گئے ہیں، مجھے پلازا مل گیا ہے، آپ کو وہ لڑکا بھی واپس مل جائے گا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ تب تک آپ کا رہے گا جب تک آپ کا پلازا بیچ کر نہ کھا جائے۔